کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، بڑا ہی پیارا پروگرام، معلوماتی پروگرام لیے پھر ایک بار آپ کے درمیان حاضر ہے۔ پروگرام کا نام ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ کون ہم میں سے نہیں؟ وہ احادیث طیبہ آپ کے سامنے اس پروگرام میں ہم بیان کرتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے معلومات پیش کرتے ہیں، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی برائی کے تعلق سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم ان میں سے ہو جائے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں، ہم اس گروہ میں اٹھائے جائے جس میں اللہ کے نیک بندے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام قیامت کے دن اٹھائے جائے۔ ہم تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک قافلے میں میدان محشر میں جمع ہونا چاہتے ہیں، لیکن کتنی بڑی بد نصیبی ہے اس شخص کے لیے جن کے تعلق سے، جن گناہوں میں ملوث لوگوں کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ ہر ایپیسوڈ کی طرح آج کے ایپیسوڈ میں بھی ایک حدیث پاک پیش کریں گے اور اس کے ضمن میں کچھ مزید باتیں شامل کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت اپنے پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی، رب تعالیٰ کی حمد بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک ایسا وظیفہ ہے کہ اس کی برکت سے ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آج جو حدیث پاک ہم نے بیان کرنی ہے پروگرام میں وہ یوں ہے، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غشنا فلیس منا، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ آج کے ہمارے ایپیسوڈ کا ٹاپک ہے مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غشنا میں ضمیر متکلم سے مراد سارے مسلمان ہیں، یا اہل عرب یا اہل مدینہ، یعنی جس نے مسلمانوں کو یا اہل عرب کو یا اہل مدینہ کو دھوکہ دیا وہ ہماری جماعت سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ دھوکہ کیا ہے؟ دھوکے کے تعلق سے مزید معلومات آج کے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فیض القدیر شرح جامع الصغیر میں لکھتے ہیں، الغش ستر حال الشیء، یعنی کسی چیز کی اصلی حالت کو پوشیدہ رکھنا دھوکہ ہے۔ 3 صدی ہجری کے جلیل القدر محدث، فقیہ اور کثیر کتابوں کے مصنف حضرت سیدنا ابراہیم بن اسحاق بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، دھوکہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو ظاہر کرے اور اس کے خلاف یعنی حقیقت کو چھپائے، یا کوئی بات کہے اور اس کے خلاف یعنی حقیقی بات کو چھپائے۔ مثلا کسی عیب دار چیز کو اس کا عیب چھپا کر بیچنا، جعلی یا ملاوٹ والی چیز کو اصلی اور خالص کہہ کر بیچنا وغیرہ، یہ سب دھوکہ ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، دھوکہ نہ دینے کے تعلق سے احادیث میں، بزرگان دین کے ارشادات میں کئی باتیں ملتی ہے، جیسے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے گوشت فروشوں سے فرمایا، اے گوشت فروشوں، گوشت کو پھونک کر موٹا نہ کرو، جس نے ایسا کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ دھوکے سے تعلق رکھتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، ایک بار حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے بازار میں تشریف لے گئے تو کسی دکان پر گندم یا جو یا کسی اور غلے کا ڈھیر تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیر میں اپنا ہاتھ شریف داخل کیا
تو پتہ لگا کہ ڈھیر کے اوپر تو غلہ سوکھا ہوا ہے مگر اندر گیلا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیلے غلے کو تو نے ڈھیر کے اوپر کیوں نہ ڈالا، تاکہ اس سے لوگ دیکھ لیتے، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب یہ بات تو ہو گئی، لیکن آپ فرماتے ہیں غالباً دکاندار کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ بھی جرم ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ خود گیلا کرنا گناہ ہے، جو بارش سے قدرتی طور پر گیلا ہو جائے اس میں ہمارا کیا گناہ، لہٰذا اس سے ان صحابی کا فسق ثابت نہیں ہوتا۔ نیز گناہ کر لینا اور چیز ہے اور فسق کچھ اور یہ گناہ تھا جس سے توبہ ہو گئی، اگر اس گناہ پر جم جاتے تو توبہ نہ کرتے تو فسق ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائے۔ اس واقعے سے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا دو مسئلے پتہ چلے۔ ایک تو یہ کہ تجارتی چیز کا عیب چھپانا گناہ ہے۔ کوئی بھی چیز ہم سیل کر رہے ہیں اس میں کوئی عیب ہے تو اس کو چھپانا یہ گناہ ہے، بلکہ خریدار کو عیب پر مطلع کر دے، یعنی اس کو بتا دے کہ اس میں یہ عیب ہے، کہ وہ چاہے تو عیب دار سمجھ کر خریدے چاہے نہ خریدے۔ دوسرا یہ کہ حاکم یا بادشاہ کا بازار میں گشت کرنا، دکانداروں سے ان کی چیزوں کی باٹ ترازو کی تحقیقات کرنا، قصور ثابت ہونے پر انہیں سزا دینا سنت ہے۔ آج کل جو یہ تحقیقات حکام کرتے ہیں یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ تجارتی چیز میں عیب پیدا کرنا بھی جرم ہے، اور قدرتی پیدا شدہ عیب کو چھپانا بھی جرم ہے۔ اگر اس میں عیب ہے تو کام بنتا ہے کہ دھوکہ نہ دے، وہ سامنے والے کو بتا دے۔ FGN چینل کے ناظرین، دھوکہ بازوں کے تعلق سے قرآن پاک میں بھی کئی مقامات پر اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی ہے۔ ایک جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، اسلام نے ہمیں جہاں عبادات کے طریقے بیان کیے ہیں، ہمیں بہت سارے معاملات کی تربیت کی ہیں، وہیں پر ہمیں لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا لحاظ بھی سکھایا ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، اللہ پاک کے حقوق بھی پامال نہیں کرنے، لیکن اللہ کریم ہے، رعوف ہے، ستار ہے، غفار ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ چاہے تو کوئی کتنے جرم کر لے بخش دے، بلا حساب بخش دے، اور اللہ پاک سے ہم بلا حساب بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ اگر اس نے حساب لیا، اس نے عدل فرمایا تو ہم تو کہیں کے نہیں رہ گئے، ہمیں تو بس اس کی رحمت کا آسرا ہے۔ لیکن کچھ حقوق بندوں کے ہیں جسے حقوق العباد کہتے ہیں، تو بندوں کے حقوق اگر ضائع کر دیے اور جس کے حق ضائع کیے اس مظلوم نے ظالم کے تعلق سے اللہ پاک کی بارگاہ میں کل بروز قیامت مقدمہ دائر کر دیا تو اللہ پاک عدل فرمانے والا ہے۔ اگر اس نے عدل فرمایا، انصاف فرمایا تو ہم کہیں کے نہیں رہ گئے۔ لہٰذا یہ دھوکہ دینے میں بندوں کے حقوق بھی پامال ہوتے ہیں، اور اس کی معافی تلافی کب اور کیسے کر پائیں گے؟ لہٰذا ہم نے دھوکہ ہی نہیں دینا ہے، اپنے آپ کو دھوکے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ جس طرح پچھلے ایپیسوڈز میں بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جان بوجھ کر تو دور کی بات ہے، بلا قصد بھی ہم کسی کا حق پامال نہ کرتے ہو، ایسے احتیاط کرنے والے بن جائیں، ہم ایسے محتاط بن جائیں۔ دھوکہ دینے کے تعلق سے کئی احادیث میں مذمت بیان ہوئی، جیسے ایک حدیث پاک تو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ مزید ایسی روایات ہے کہ جسے سن کر بندہ عبرت حاصل کرے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کیسی اللہ کی نافرمانی ہے۔ فرمایا دھوکہ دینے والے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، اور فرمایا مکر اور دھوکہ آگ میں ہے، اور فرمایا مومن ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہے اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اگرچہ ان کے گھر اور بدن دور ہو، اور فاسق لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے اور خیانت کرنے والے ہیں اگرچہ ان کے گھر اور بدن قریب ہی ہو۔ یہ سب میں آپ کے سامنے احادیث پیش کر رہا ہوں۔ اور فرمایا جس نے کسی مسلمان کو نقصان پہنچایا، اسے فریب یعنی دھوکہ دیا، وہ ملعون یعنی لعنت کیا گیا ہے۔ اور فرمایا دھوکہ دینے والا جنت میں داخل نہ ہوگا، اور فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ کتنی احادیث ہے، اللہ اکبر۔
اور فرمایا جو کسی مسلمان کو ضرر یعنی نقصان پہنچائے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ضرر یعنی نقصان پہنچائے گا، اور جو مسلمان کو مشقت میں ڈالے اللہ پاک اس کو مشقت میں ڈالے گا۔ بعض اوقات دھوکہ دیتے ہیں نا، سامنے والا بہت پرابلم میں آ جاتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے بیچارہ، اس کا کام نہیں بنتا۔ مشقت میں ڈالے، جو مسلمان کو مشقت میں ڈالے اللہ پاک اس کو مشقت میں ڈالے گا، اور جس کو اللہ مشقت میں ڈالے وہ راحت کیسے پائے گا، وہ اطمینان کیسے پائے گا، وہ تو الجھ کر رہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا جو شخص کسی بھی مسلمان کو کسی بھی انداز میں دھوکہ دیتا ہے تو اس کے لیے یہ خبر دے دی کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ اور فرمایا 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے، دھوکہ باز، احسان جتانے والا اور بخیل۔ ایک آخری حدیث پاک پیش کرتا ہوں دھوکے کی مذمت میں۔ فرمایا جو ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کرے گا وہ ہم میں سے نہیں، اور مکر و دھوکہ بازی جہنم میں ہے۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، دھوکے کی مذمت پر اتنی احادیث، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے کسی کو دھوکہ دینا۔ اللہ کریم ہمیں دھوکہ دینے سے بچائے۔ اب دھوکہ دینے کے جو انداز ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، یعنی مارکیٹ میں جو طریقے رائج ہے، وہ سب سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر موبائل ریپیئرنگ کے لے گئے، اب ریپیئر کرنے والا بتائے کہ میں یہ والا اس میں پارٹ لگاؤں گا، اس کی اتنی رقم بنتی ہے، لیکن دھوکہ دیتے ہوئے کوئی اور پارٹ لگا دے، خالص کی بجائے ناقص مال لگا دے، اس طرح دھوکہ دے۔ اسی طرح مال بیچنے اور لین دین میں دکھائے کوئی اور، بیچ کوئی اور دے، بھیج کوئی اور دے۔ اسی طرح کوئی آپسی لین دین کا معاملہ ہے، اس میں چالاکی سے کام لے اور کسی بھی انداز سے جو ہے وہ سامنے والے کو دھوکہ دے۔ تو دھوکہ جو ہے اس کا شرعی حکم یہ بنتا ہے کہ دھوکہ بازی، دغا بازی کرنا قطعاً حرام، گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور مزید اگر دیکھیں تو ہم معاشرے میں دھوکے کی مثالیں، کسی مسلمان سے کہنا کچھ اور کرنا کچھ اور، یہ بھی دھوکے میں شامل ہوتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، یقیناً ہم سب کو دھوکے سے بچنا ہے، لیکن دھوکہ بندہ دینے پر آتا کیوں ہے، اس کے تعلق سے اس کے ریزنز کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ ان وجوہات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ بنیادی طور پر جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، یعنی ایک ریزن یہ ہے کہ اللہ کا ڈر نہ ہونا۔ اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر لائیے، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہم دھوکہ دینے سے بچیں گے۔ اسی طرح حقوق العباد کے معاملے میں جو احادیث بیان کی گئی ہے کہ اگر ہم نے کسی کو دھوکہ دیا تو ظاہر سی بات ہے ہم ظالم بن گئے، اور جو ظالم ہوتا ہے اس کا اور مظلوم کا معاملہ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ جس نے ظلم کیا ہے اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے نکال کر مظلوم کو دے دی جائے گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائے تو مظلوم کے گناہ اس ظالم کو دے دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح وہ شخص قیامت کے دن کنگال بن جائے گا، نیکیاں لے کر تو آئے گا، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، لیکن ظلم کرنے کی وجہ سے، دھوکہ دینے کی وجہ سے، حقوق پامال کرنے کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں چلے جائیں گی، اور نیکیاں ختم ہونے کی صورت میں اس کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے FGN چینل کے ناظرین کہ اگر کسی پہلے بندے نے دوسرے بندے کو دھوکہ دیا تو اب ایک طرف سے دھوکہ ہوا تو پھر دوسرا بھی پلاننگ کرتا ہے کہ میں بھی اس کو دھوکہ دوں، تو ایک طرف تو یہ ظالم تھا، لیکن اب جب دوسری طرف دوسرا بندہ اس پہلے کو دھوکہ دے گا تو یہ بھی ظالم بن جائے گا۔ پھر قیامت کے دن وہی معاملہ ہوگا، ظالم کی نیکیاں مظلوم کو، مظلوم کے گناہ ظالم کو۔ تو ہر اعتبار سے، ہر اینگل سے ہم نے اپنی ذات کے حوالے سے یہ پریپیئر رہنا ہے، یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے دھوکہ نہیں دینا، کیونکہ دھوکہ دینے والے کے تعلق سے اتنی وعید احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ کچھ ریزنز ہیں جسے ہم نے اپنے آپ پر غور کرنا ہے اور ان ریزنز کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح دھوکہ دینے کے تعلق سے ایک واقعہ بھی ہے، وہ بھی عرض کرتا ہوں میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم سفر حج پر نکلے ہوئے ہیں، مقام صفا پر ہمارے قافلے کا ایک آدمی فوت ہو گیا، ہم نے اس کے لیے جب قبر کھودی تو ایک بہت بڑا کالا سانپ بیٹھا ہوا نظر آیا جس نے قبر کو بھر کر رکھا تھا، اور اسے چھوڑ کر دوسری قبر کھودی تو اس میں بھی وہ سانپ نظر آیا، یعنی وہ اس شخص کو دفنانے کے لیے وہ جہاں بھی قبر کھودی جا رہی ہے وہ سانپ پہنچ جا رہا ہے۔ اس گمبھیر مسئلے کے بارے میں جب لوگ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے
اور عرض کیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہو رہا ہے کہ جہاں قبر کھودتے ہیں وہ سانپ پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ اس کی خیانت کی سزا ہے جس کا وہ مرتکب ہوا کرتا تھا۔ اسے ان دونوں میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دو، خدا کی قسم اگر ساری دنیا کی زمینیں کھود ڈالو تب بھی یہی صورتحال ہوگی۔ بالآخر لوگوں نے اسے ایک قبر میں دفنا دیا اور دفنا کر واپس آئے، اس کا سامان اس کے گھر والوں کو دے دیا اور اس کی بیوہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کھانا بیچا کرتا تھا، کھانا بیچا کرتا تھا لیکن اس میں خیانت کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانا نکال لیتا اور اس میں باقی کی ملاوٹ کرتا تھا، یوں وہ دھوکے سے کام لیتا تھا۔ تو FGN چینل کے ناظرین، دھوکے کی سخت مذمت ہے، قرآن و حدیث میں سخت وعید بیان ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے ان کے لیے جو دھوکہ دیتے ہیں۔ دھوکہ دینا گناہ بھی ہے، اللہ کی نافرمانی بھی ہے، بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لہٰذا اپنے آپ کو اس سے بچائیے۔ سوشل میڈیا پر لوگ الگ الگ انداز سے کسی سے پیسہ مانگ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر دکھا کچھ اور رہے ہوتے ہیں چیز، پروڈکٹ کوئی اور دکھا رہے ہوتے ہیں اور سیل کرنے کی جب باری آتی ہے تو کچھ اور سیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح 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 کے میسیجز پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ اس لنک پر کلک کرو، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور سامنے والا بیچارہ بھولے پنے میں اس کو کلک کرتا ہے، کوئی OTP وغیرہ آتا ہے اس پہ کلک کرتا ہے تو پھر اس کے اکاؤنٹ سے ایک بڑی رقم جو ہے وہ نکل جا رہی ہوتی ہے، اور اس طرح لوگ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، فراڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے دھوکے کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو دھوکہ دہی اور اس سے ریلیٹڈ جو گناہ ہے، خیانت ہے، چوری ہے، اس طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو ہر دم بچاتے رہیے۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا کیا ہے تو توبہ بھی کر لیجئے، جس کے ساتھ کیا ہے دنیا میں یہ آسان ہے کہ اس سے معافی مانگ لے اور اس کا مال اس تک پہنچا دے، اس کے بدلے آخرت کا جو عذاب ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکے گا۔ یہ پروگرام وہ ہم میں سے نہیں لیے، پھر ایک بار آپ کے سامنے آئیں گے اور اس میں کوئی اور حدیث پاک بیان کریں گے جس میں فرمایا گیا کہ ایسا ایسا شخص جو ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احادیث میں جن گناہوں کے تعلق سے باقاعدہ فرمایا گیا کہ ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں، اللہ پاک اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ۔